ہے وقت میڈیا۔ دیوبند کی سرزمی جو نقشہ دنیا پہ اپنے دینی مرکز ادارہ دارالعلوم دیوبند سے جانی پہچانی جاتی ہے کہ مشہور و معروف استاد شاعر ڈاکٹر صداقت دیوبندی کے مجموعہ غزلیات مطلع اول کا رسم اجرا سمرا فارمیسی اینڈ فارما کلینک کے تعاون سے 22 اکتوبر 2017 کو مظفر نگر کے محفل ریسٹورنٹ میں عمل میں آیا۔ اس تقریب کے چیف گیسٹ رہے جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے شعبہ اردو کے صدر پروفیسر شہپر رسول صاحب اور صدارت فرمائی ڈاکٹر امیر اعظم قریشی صاحب نے۔ نظامت کے فرائض انجام دیے محترم عبدالحق سحر مظفر نگری نے۔ انتظامیہ کمیٹی کے اراکین جناب محمد سلیم، جناب محمد سالم وفا، ڈاکٹر زوریز میاں اور ڈاکٹر شاداب میاں کا تقریب میں بھرپور تعاون رہا۔ پروگرام کے کنوینر رہے جناب شاہد جگر اور نائب کنوینر رہے طارق اکمل عثمانی۔ محفل شعر و سخن کی جان ہے حسن غزل، ڈاکٹر صداقت صاحب کہہ رہے ہیں محفل شعر و سخن کی جان ہے حسن غزل، تو اگر ہو ساتھ تو ہم بھی ہوا لے جائیں گے۔ اس شعر کو میں آج کی اس تقریب کے صدر محترم ڈاکٹر امیر اعظم قریشی صاحب کی نظر کرتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، آپ ان کا استقبال کیجیے۔ دوستو، صدر محفل کے بعد تقریب ختم نہیں ہو جائے گی۔ تخلیق کار ابھی تقسیم ہوں گے، جی جو تو لیتے رہیں گے اوپر کھانے پہ جی اختتام کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ صدر محفل کے بعد کتابیں تقسیم کی جائیں گی، اس کے بعد طعام کا اعلان ہوگا اور آپ حضرات طعام تناول فرمائیں گے۔ خورشید بھائی بیٹھے، اور اس کے بعد طعام کے بعد پھر شعری دور اگر آپ چاہیں گے تو پھر دوبارہ قائم ہو جائے گا۔ آئیے صدر محفل ڈاکٹر امیر اعظم قریشی صاحب۔ عزت مآب عالی جناب استاد الاساتذہ ڈاکٹر شہپر رسول صاحب، صدر شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ، اس ضلع کے اندر آپ کی آمد کے لیے میں بہت مبارکباد دیتا ہوں اور فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے درمیان آپ جیسی شخصیت آج یہاں موجود ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی قابل فخر بات۔ ایسی شخصیتیں چنیدہ ہوتی ہیں، یہ واقعی ہمارے لیے بہت ہی فخر کا مقام ہے کہ آپ ہماری درخواست پر یہاں تشریف فرما ہے۔ آبروئے غزل نازش اردو محترم عثمان عادل صاحب، ضامن بقائے اردو التفات حسین صاحب، شان دبستان اردو مظفر نگر جناب فرید پاشا آزاد صاحب، روح رواں کاروان اردو عزیزی عبدالحق سحر صاحب، فخر اردو ڈاکٹر رام ناتھ پریمی صاحب، شمع اردو عزیزی خورشید حیدر صاحب، اور جملہ حاضرین و ڈائس پہ بیٹھے ہوئے تمام معزز حضرات، شاہد جگر نائب کنوینر طارق کمل عثمانی صاحب و تمام حاضرین جو یہاں تشریف فرما ہے، ان سب کا میں دلی طور پر استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اس تقریب میں۔ یہ ڈاکٹر صداقت صاحب سے میرا ایک اور قریبی رشتہ بھی ہے۔ یہ میرے دوست جو آج مرحوم کہتے ہوئے جنہیں افسوس ہوتا ہے، آج ان کی ضرورت ہم محسوس کر رہے ہیں، وہ حاجی اختر الحق صاحب اختر، جو کھتولی کی ایک ادبی شخصیت تھی، ان کے داماد ہیں، یعنی میرے داماد کی حیثیت میں بھی رکھتے ہیں، اس لیے مجھے بڑا فخر ہو رہا ہے۔
حضرات یہ بالکل ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مادری زبان قوم کی تہذیب و تمدن کا مظہر ہوا کرتی ہے، اس کی شناخت کا ذریعہ ہوتی ہے، اور جو قوم اپنی زبان سے لاپرواہ ہو جاتی ہے اور بے توجہی کرنے لگتی ہے، وہ صحیح معنوں میں اپنی شناخت کھونے لگتی ہے۔ آج ہماری قوم کا بھی یہی حال ہے۔ ہمارے یہاں ادیبوں کی بھی کمی ہے، سامعین کی بھی کمی ہے، اور قارئین کی بھی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ عوام الناس میں اردو سے دلچسپی کا وہ جذبہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے۔ حالانکہ شکر ہے کہ کچھ شخصیتیں آج بھی اردو ادب کی خدمت میں اور اردو کی بقا کے لیے کوشش میں سرگرم ہیں۔ یہ وہ زبان ہے جس نے ہمیں تہذیب دی، ہمیں یکجہتی و رواداری کا سبق سکھایا، جس نے ہمیں محبت سے ایک ساتھ رہنا سکھایا، جس کے اندر شیرینی بھی ہے اور حوصلہ مندی کا جوہر بھی۔ یکجہتی کے لیے بات آ گئی ہے تو مجھے جوش ملیحہ بازی کی ایک مختصر نظم یاد آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سنتے ہیں سیلاب میں بھیگا ہوا تھا ایک درخت، ایک بھیگی شاخ پر بیٹھے تھے دو آشفتہ بخت، ایک ان میں سانپ تھا اور ایک سہما نوجواں، ایک بھیگی شاخ پر تھا دو ضدوں کا آشیاں، ہند کے عاقل مسلمانوں مدبر ہند ہو، ہند کے سیلاب میں ایک شاخ پر تم بھی تو ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمیں یکجہتی کی زیادہ ضرورت یوں محسوس ہو رہی ہے کہ جیسا جین صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے دور ہیں، قریب نہیں بیٹھتے، ہماری محفلیں اس قسم کی محفلیں نہیں رہ گئیں جیسی کہ پہلے ہوا کرتی تھیں۔ اس تعصب کے دور میں ہمارے اوپر تقاضا یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پھر سے وہی ماحول بنائیں، اور یہ ہندو مسلم کی جو تعصب بھری باتیں پھیلا دی گئی ہیں سیاست دانوں نے، ان سے دور رہ کر ہم یکجہتی اور محبت اور پیار کا پیغام ایک دوسرے کو مل کر دیں، اور جب ہم قریب رہیں گے تو محبتیں خود بخود پیدا ہوں گی۔ یہی وہ اردو زبان ہے جس نے حالانکہ تحریک آزادی میں انقلاب زندہ باد کے نعرے سے ہلچل پیدا کر دی تھی، اور اسی زبان نے تختہ دار پر بھی اپنے آزادی کے پروانوں کی زبان سے یہ کہلوا دیا تھا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آزادی کے بعد، جبکہ آزادی کی مرہون منت یہ زبان ہے، لیکن پھر بھی آزادی کے بعد تعصب کا شکار ہو گئی، نصاب سے باہر کر دی گئی اور حکومت کی سرپرستی سے محروم بھی۔ ان حالات میں چند عاشقان اردو اس زبان کے بقا و ارتقاء کے لیے سرگرداں ہیں، جن میں رونق محفل جناب شیخ رسول صاحب کا نام نامی بھی ہے۔ ان کے علاوہ یہاں جو شخصیتیں ڈائس پر تشریف فرما ہیں اور سامعین حضرات میں موجود ہیں، بہت سے حضرات ہیں جو اردو کے لیے کی بقا کے لیے، اس کے ارتقاء کے لیے کوشاں ہیں۔ وہ بہت ہی قابل قدر ہیں وہ شخصیتیں۔ اس عظیم زبان کی امیر خسرو سے لے کر ولی دکنی سے لے کر غالب میر مومن داغ حالی انشاء چکبت جیسے معماروں نے جو اس کی بنیادوں کو مستحکم فرمایا تھا، علامہ اقبال فانی، جوش ساحر، فراق شکیل، مجاز مجرو، حفیظ جیسی بے شمار شخصیتوں نے اس زبان کو شاعری کے رموز و نکات کے موتیوں سے سنوارا اور مختلف اسناد سخن سے مالا مال فرمایا تھا۔ تمام ملک میں مختلف مقامات پر اہل فن، اہل کمالات اس زبان میں رنگ بھرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہیں سرزمین مظفر نگر میں بھی کبھی قحط الرجال نہیں رہا۔ یہاں پر بھی اردو کہ علم مظفر نگری، کریم الاحسانی، شاہد نوحی، قمر مظفر نگری، عارف مظفر نگری، مشیر جھنجانوی، مظفر رزمی کیرانوی، تمنا جمالی برہانوی، سلیم کھتولوی، اختر حسین اختر کھتولوی، بنیاد علی شغر، محمد علی فانی کھتولوی، ظہیر عباس جان سٹی، شبیر الحق شبیر کھتولوی، سید محمد کامل
कामिल खतौली जैसी बहुत सी शख्सियतों का ज़ुहूर हुआ। आज भी चंद अहम अंजुम व महताब दबिस्तान उर्दू में ज़ोफ़शा हैं जो उर्दू के मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं। नासपासी होगी अगर मैं ये भूल जाऊं कि जनाब अंजुम मुज़फ़्फ़रनगरी, उस्मान आदिल, फरीद पाशा आज़ाद, अब्दुल हक सहर और अब्दुल्ला राही, सैयद इल्तिफ़ात हुसैन बका, डॉक्टर इत्तशामुल सिद्दीक़ी की अक्रेज़ी व जाफ़शानी का जिक्र न करूं तो ये नासिपासी होगी। लिहाजा मैं फ़ख्र के साथ कहता हूं कि ये वो चिराग हैं जिनसे दूसरे चिराग जलते रहेंगे और काशान उर्दू में रोशनी बरकरार रहेगी इंशाअल्लाह। एक मरतबा मैं फिर डॉक्टर सदाकत साहब को उनकी तसनीफ मतलब अव्वल के तबात पर बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये किताब अदबी हलकों में बहुत मकबूल और ज़बरदस्त पज़ीराई हासिल करेगी इंशाअल्लाह। अब इस मजमूए पर एक तज़मीन हाज़रीन की नज़र कर रहा हूँ, सुनिए। इस मतलाए अव्वल से खुले हम पे ये इसरार, इस मतलाए अव्वल से खुले हम पे ये असरार, जो उसका मुसन्निफ़ है वो उर्दू का है फ़नकार। सच्चाई है कितनी ये नहीं हाजित इज़हार, ला रैब ये तसनीफ़ सदाकत का है शहकार। हर शेर में मौजूद है फनकारी का जौहर और फ़िक्र का आईना है जज्बात का मजहर। हालात की अक्कासी है मजमून के अंदर, ये गौर कि हर शेर हो पहले से भी बेहतर। आवुर्द से भट्टी से कलाम उसका बरी है, अल्फाज में एक रब्त है शाइस्ता सरी है। अल्फाज में एक रब्त है शाइस्ता सरी है, तरतीब हर एक शेर की गायत नजरी है। इस राह में बढ़े इसके कदम और ज़्यादा, अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमीर आज़म कुरैशी साहब का, जिन्होंने मसनद सदारत का बावकार ओहदा संभालते हुए और अपने सदारती कलमात से नवाज कर इस तकरीब को बावकार बना दिया। दोस्तों, आप देख रहे थे मुजफ्फरनगर के मशहूर व मारूफ शायर जनाब डॉक्टर सदाकत देवबंदी साहब के मजमुआ गज़लियात मतलाए अव्वल का रस्म इजरा का ये वीडियो। डॉक्टर सदाकत देवबंदी साहब का एक ऐसा शेर है जो पूरी दुनिया में लोगों को याद हो गया है, और वो शेर किसके लिए कहा है ये आप हमें बताएंगे। आप भी सुनिए। कब्जा मस्जिद पे नहीं कल्ब पे करना था तुम्हें, कब्जा मस्जिद पे नहीं कल्ब पे करना था तुम्हें, तुमको आया ही नहीं हम पे हुकूमत करना, तुमको आया ही नहीं हम पे हुकूमत करना। जरूर बताइएगा ये शेर कैसा लगा और उनकी किताब मतलाए अव्वल का रस्म इजरा का ये वीडियो कैसा लगा। पूरा प्रोग्राम देखना हो तो YouTube पे लिखिए मतलाए अव्वल डॉक्टर सदाकत देवबंदी। मुझे इजाजत दीजिए।